پیارے دوستو، آپ نے تو بہت سی کرامات کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی کرامات پیش کرنے جا رہے ہیں جس کا ہر کسی کو یقین کرنا بڑا مشکل ہے۔ جی ہاں، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی کرامات کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک ٹرین ایک جگہ رک گئی اور آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ جی ہاں دوستو، یہ کرامت سید رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا کی ہے۔ آپ کی کرامت کے چلتے ایک ٹرین اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی، مانو وہ برف سے جم گئی، آگے ہی نہیں بڑھ رہی تھی۔ اس پر سفر کرنے والے تمام لوگ پریشان ہو گئے۔ پھر کیسے یہ ٹرین آگے بڑھی اور کیسے ہوئی یہ کرامت، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ پیارے دوستو، حضرت چنچن بابا رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام حضرت سید علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کا آستان مبارک اجین میں ہے۔ سید رحمۃ اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا بڑے ہی شان اور مقام والے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ سے بے شمار کرامت کا ظہور ہوا، لیکن ایک کرامات آپ کی ایسی ہے جسے سننے کے بعد آپ سبھی حیرت میں پڑ جائیں گے۔ ایک بار کا ذکر ہے، حضرت سید رحمت اللہ علیہ عرف چنچن بابا رحمت اللہ علیہ ٹرین میں بیٹھ کر اجین سے فتح آباد جا رہے تھے۔ راستے میں چنتامن گڑھ اسٹیشن پر ٹی ٹی، جس کا نام بی سی پاٹھک ہے، اس نے آپ سے ٹکٹ مانگا۔ آپ نے کہا، اے خدا کے بندے، ہم فقیر ہیں، ٹکٹ وکٹ ہم نہیں جانتے ہیں۔ ٹی ٹی بہت حیران ہوا، اسے غصہ آ گیا اور کہا، بابا ٹکٹ تو دکھانا پڑے گا ورنہ ٹرین سے نیچے اتار دیے جاؤ گے۔ اس کے بعد بھی حضرت چنچن بابا نے وہی فرمایا، ہم فقیر ہیں، ہمارے پاس ٹکٹ وکٹ کچھ نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی ٹی ٹی پاٹھک کو بہت غصہ آیا۔ اس نے ان کو جبراً ٹرین سے نیچے اتار دیا اور ان کو برا بھلا کہنے لگا۔ جب ٹی ٹی نے آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تو آپ کو جلال آ گیا اور آپ وہاں سے چپ چاپ چلے گئے۔ اس کے کچھ دیر کے بعد جب گارڈ نے ہری جھنڈی دکھائی ٹرین کو چلانے کے لیے تو لوکو پائلٹ نے ٹرین چلانے کے لیے آگے بڑھایا تو ٹرین چل ہی نہیں رہی تھی۔ ٹرین نے سیٹی ماری لیکن آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ ڈرائیور اور فورمین نے پوری ٹرین کی چیکنگ کی کہ شاید کوئی خرابی آ گئی ہو، لیکن ٹرین میں کوئی بھی خرابی نہیں نکلی اور ٹرین آگے بھی نہیں بڑھ رہی تھی۔ انہوں نے خوب محنت مشقت کیا ٹرین کو چلانے کے لیے، پر ٹرین چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب ان لوگوں کا دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا، وہ پریشان ہو گئے تھے۔ آخر ٹرین کو کیا ہو گیا ہے؟ ٹرین اسٹارٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آگے کیوں نہیں بڑھ رہی ہے؟ وہ سب تھک ہار مان چکے تھے۔ تب اسی ٹرین میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا، جب تک تم لوگ سید رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا کو ٹرین میں سوار نہیں کرو گے، ٹرین نہیں چل سکتی ہے، کیونکہ تم نے ان کے ساتھ بدزبانی کی ہے، ان کی شان میں گستاخی کی ہے، اس لیے تمہاری ٹرین آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ جیسے ہی یہ بات لوگوں نے سنی تو حیران ہو گئے اور سارے ٹرین ادھیکاری چنچن بابا کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے اور گڑ گڑانے لگے۔ حضرت سید رحمت اللہ علیہ عرف چنچن بابا نے کہا، مجھ سے ٹکٹ مانگتا ہے جبکہ ٹرین میں موجود کافی لوگوں کے پاس ٹکٹ نہیں ہے، کیونکہ اجین ریلوے کھڑکی پر ٹکٹ ہی نہیں ہے۔ سارے ادھیکاری یہ سن کر حیران ہو گئے۔ جب ادھیکاریوں نے ٹرین میں تلاش کیا تو حقیقت میں کسی کے پاس ٹکٹ نہیں نکلا اور نہ ہی اجین ٹکٹ گھر میں کوئی ٹکٹ ملا۔ فتح آباد کی ٹکٹ غائب تھی۔ اللہ اکبر! یہ کرامت دیکھ کر سارے لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور وہ ٹی ٹی پاٹھک بھی بہت شرمندہ ہوا اور وہ لوگ سمجھ گئے حضرت رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا بڑے ہی کرامت والے ہیں۔ جب انہوں نے سب کی چیکنگ کر لی تو آپ سے آ کر کہنے لگے، آپ ہمیں معاف کر دیں،
دیں، ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مہربانی کر کے ہم پر رحم فرمائیے اور آپ ٹرین میں واپس سوار ہو جائیں تاکہ سارے لوگوں کو سکون ہو جائے اور ہماری ٹرین پھر سے آگے بڑھ سکے۔ اس کے بعد سید رحمۃ اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا کو ان کے اوپر رحم آ گیا اور آپ ٹرین میں واپس تشریف لے گئے۔ جیسے ہی آپ ٹرین میں سوار ہوئے، ٹرین ویسے ہی آگے بڑھنے لگی۔ سبحان اللہ۔ دوسرے دن ٹی ٹی پاٹھک کو کسی وجہ سے نوکری سے نکال دیا گیا۔ ٹی ٹی کو اپنی غلطی کا احساس تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ سب سید رحمۃ اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا کی شان میں گستاخی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اجین شہر میں ہی حضرت مولانا غیاث الدین چشتی عرف مولانا موز رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس ہے۔ ان کی مزار کے باہر ہی ایک بزرگ صوفی عبدالعزیز بابا رہتے تھے جو شریعت، طریقت، معرفت و حقیقت کے منزلوں سے آگاہ تھے۔ پاٹھک صاحب بھی کبھی کبھی عبدالبابا کے پاس جاتے تھے۔ ایک دن پاٹھک صاحب نے عبدالعزیز بابا سے کہا، سرکار مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، میں نے چنچن بابا کو ٹرین سے اتار دیا تھا تو میں بھی اپنی نوکری سے نکال دیا گیا ہوں، اب آپ میری مدد کیجئے۔ آپ میری سفارش حضرت سید رحمۃ اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا سے کر دیں تاکہ میری زندگی کے دن واپس پٹری پر آ جائیں۔ حضرت عبدالعزیز بابا کو چنچن بابا کے جلال کا بخوبی علم تھا، جبکہ ان کا لقب تاج مزار تھا۔ پہلے وہ تیار نہیں ہوئے، مگر پاٹھک صاحب کے اصرار کرنے پر اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا کے پاس جانے کو تیار ہو گئے۔ عبدالعزیز بابا چنچن بابا کے پاس گئے اور کہا، حضور، اسے اپنی غلطی کا احساس ہے، یہ اپنی نوکری سے نکال دیا گیا ہے، اس کے بال بچے ہیں، اب کیا کھائیں گے، یہ مر جائے گا، آپ اس پر رحم فرمائیے۔ حضرت چنچن بابا بہت ہی رحم دل تھے، آپ کے اندر رحم سمایا ہوا تھا۔ آپ نے اپنی رحمت بری نظر ڈالی اور بولے، جاؤ، انشاءاللہ کل یہ بحال ہو جائے گا، یعنی یہ جو پریشان ہے کل وہ حل ہو جائے گی، اور اب اللہ کے ولی نے فرما دیا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ دوسرے دن ٹی ٹی پاٹھک کو اپنی پوزیشن پر واپس بلا لیا گیا اور اسے نوکری واپس مل گئی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اب ہم آپ کو ممبئی کی ایک ایسی کراماتی درگاہ کی زیارت کرائیں گے جو کہ ممبئی سی ایس ٹی ریلوے اسٹیشن پر موجود ہے۔ دوستو، حضرت بسم اللہ شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مہاراشٹر کے شہر ممبئی کے علاقے سینٹ جارج سی ایس ٹی ریلوے اسٹیشن پر موجود ہے۔ آپ کا پورا نام حضرت سید بسم اللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ آل رسول ہیں۔ آپ ملک عرب سے ہندوستان تشریف لائے اور مہاراشٹر کے شہر ممبئی کے علاقے میں سکونت پذیر ہوئے۔ آپ بڑے ہی پرہیزگار، عابد اور زاہد تھے۔ آپ بڑے ہی جلیل القدر ولی کامل ہیں۔ آپ کا آستان مبارک ممبئی کے سی ایس ٹی ریلوے اسٹیشن پر پلیٹ فارم نمبر 15 پر موجود ہے۔ اس لیے لوگ جب بھی سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کی بارگاہ میں اس عقیدت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں کہ جب بھی سفر کے لیے نکلے تو ان کا سفر آسان ہو اور آپ کی دعا سے ان کا سفر خیریت سے ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب حضرت بسم اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ عرب سے ہندوستان تشریف لائے اور ممبئی میں سکونت پذیر ہوئے تو آپ نے اپنی عبادت گاہ ایک درخت کے نیچے بنا لی۔ جہاں آپ نے عبادت گاہ بنائی تھی وہی ٹرین کی پٹری لگائی جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت بسم اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ چائے بنا رہے تھے جس کی وجہ سے اس کا دھواں اڑ رہا تھا اور اس وقت برٹش انگریزوں کا زمانہ تھا۔ وہ لوگ ٹرین کی پٹری لگا رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ درخت کے نیچے سے دھواں نکل رہا ہے تو وہ لوگ اس درخت کے قریب گئے تو دیکھا کہ ایک بزرگ اللہ کے ولی چائے بنا رہے ہیں۔
تو ان لوگوں نے ان کو وہاں سے ہٹنے کے لیے کہا کیونکہ ان لوگوں کو وہاں پر پٹری بچھانی تھی، لیکن بسم اللہ شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ نے ہٹنے سے منع فرما دیا تو انگریزوں نے ان کو زبردستی ہٹا دیا اور اپنا کام شروع کر دیا۔ کام کرتے کرتے رات گزری تو صبح دیکھا کہ جو پٹری ان لوگوں نے بچھائی تھی وہ اکھڑی پڑی ہوئی تھی، تو پھر ان لوگوں نے کام شروع کر دیا اور پٹری کو واپس بچھانے لگے۔ اسی طرح رات گزری، پھر دوسرے دن صبح دیکھا تو پھر سے پٹری اکھڑی پڑی ہوئی تھی، پھر سے وہ لوگ پٹری بچھاتے اور وہ اکھڑ جاتی۔ جب 3-4 دن ایسے معاملہ ہوتا رہا تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہ کرامت اس فقیر کی ہے جو چائے بنا رہے تھے، تو ان لوگوں نے پٹری کو ہٹا کر دوسری جگہ شفٹ کیا اور پھر بسم اللہ شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی وہ عبادت والی جگہ کو چھوڑ دیا جہاں آج آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پاک موجود ہے۔ تو دوستو، یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان کہ انہوں نے انگریزوں کو یہ سبق سکھا دیا کہ کبھی بھی اللہ کے ولیوں سے نہ الجھنا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔